الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ کوشش لیکن محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے اگر آپ کو خود بھی پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں کہ مزہ آئے. ٹھیک ہے اور ہے ہی مزہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. لیکن کیونکہ ہم مزے تک جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنا درود پاک یا اپنا جو ذکر ہے تو ہم اس کو زبان کی نوک سے نیچے نہیں جانے دیتے. کوئی بھی کوشش فرمایا کریں کہ مزہ لے کے پڑھا کریں. اب سمجھتے ہیں نا مجھے. اور اس کو چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ گلوں نہیں گانا ہے. مزہ بالکل دائیں بائیں اوپر نیچے خارش چادر سے یا نیچے بچھے قالین سے کھیلتے ہوئے نہیں پڑھنا. ایک بار لیکن سونا کر اتنا کو سونا کر کے کہ سونوں کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے اور حضرت جن کو ان کا نام لے کے یا ان کا نام سن کے مزہ آتا ہے حضرت وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور جو اس مزے سے محروم ہے وہ بڑا بد نصیب ہے. اس لیے مزے سے پڑھا کریں. یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیر و مرشد ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اندازہ لگائیں نا جن کے ایک مرید کا نام بہاؤالدین زکریا ہو تو پھر شیخ کا کیا حال. اور کتابوں میں بھی آپ کے ساتھ لکھا ہے شیخ شیوخ جی پیران دے پیر. بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کی بڑی خوبصورت کتاب بھی ہے تصوف کے موضوع پہ لکھی گئی ہے عوارف المعارف. کبھی یہ کتاب خانقاہوں میں یہ ہوتی تھی اور جو پیر صاحب تھے وہ اپنے مریدین کی ان کتابوں کے ذریعے تربیت کیا کرتے تھے. لیکن کیونکہ نہ اب وہ پیر رہے ہیں نہ وہ مرید رہے ہیں اس لیے پھر یہ کتابیں بھی نہیں رہی ہیں. یہ ہماری اسٹیجوں سے یہ ہماری خانقاہوں سے یہ غائب ہیں. کبھی خانقاہوں کا حسن ہوا کرتی تھی یہ کتابیں عوارف المعارف مثنوی مکتوبات امام ربانی اس طرح کی جو کتابیں تھیں کشف المحجوب یہ قوت القلوب ہو گئی یہ احیاء العلوم ہو گئی کیمیہ سعادت ہو گئی یہ فوائد الفواد ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ اب وہ ماحول ہی نہیں رہا نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ رہے کوئی نہیں ہے، نہیں، وہ مراد ہے کہ تھوڑے تھوڑے ہو گئے ہیں صحیح، اور کیونکہ قیامت تک رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تک ایک جماعت جو ہے وہ حق پہ رہے گی اور وہ حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ختم ہی ہو گیا سارا کچھ، نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑا خوبصورت دور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، علامہ جس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں پیر سید مہر علی شاہ ہوں، جس دور میں پیر سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں نعیم الدین مراد آبادی ہوں، جس دور میں بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس دور میں بھی اقبال کہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اللہ کتنی کتنی بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن پھر بھی اقبال تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس حال بڑا عجیب ہے۔ تو آپ بڑا خوبصورت آپ کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت اب ایشو یہ ہے نا کہ اس طرح کی کوئی باتیں پوچھتا بھی نہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں ہم ہوتی بھی نہیں۔ اب کیونکہ اگر ہم کسی بزرگ شخصیت کے پاس چلے بھی جائیں تو ہمارا وہاں جانے کی نیت ارادہ یہی ہوتا ہے حضرت کو تویز دے دو کہ کام چل جائے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر اب اس طرح کی باتیں ہوتی بھی نہیں۔ اب فرماتے ہیں اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ اب دوستی کا شوق ہی نہیں کسی کو، کوئی دوستی کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں، اس لیے پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں، آپ یوٹیوب دیکھیں، آپ حضرت انسٹاگرام دیکھیں، آپ ٹک ٹاک، یہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں بھری پڑی ہیں، وہ میں ویوز دیکھ کے حیران ہوں، ملین میں ویوز ہیں۔ ایک بندہ بیٹھا وظیفہ بتا رہا ہے اور اس کے پاس اس وظیفے کی سند بھی کوئی نہیں کہ بھائی یہ وظیفہ تو نے کس سے سیکھا جی، راتی اٹھ کے تنی سے اپنی سجی انگل رکھ کے کیا تماشا لگا کھڑا ہے، اور نیچے ملین میں ویوز ہیں۔ میں حیران ہوں، لیکن کیونکہ اس لیے ہیں کیونکہ میری اور آپ کی علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اپنی کر رہا، کیونکہ ہمارا انتخاب ہی یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ بھائی یہ تو نہیں دے ہوں رکھ کے راتی 2 بجے اٹھ کے ہے والا اسی پڑھنا ہے، میرا تو دل کیا، پھر میں نے کہا مولوی سلیمان سارے کٹے تو اتنی نہ کھول رہے ہیں، چھڑ برا جڑے بازے لگا رہے ہیں، آ بھائی نعت خانوں کو ہم فلانا ہم کیا کیا حضور بلے شاہ جان چھڑوا گئے حضرت، وہ کہتے ہیں سچا کاندے پامبڑ بلدے، وہ سارے کٹے ان تو ہی کھولنے نے پڑھ کے، ٹھیک ہے بھائی جواب دے گا جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو پتا، چند ویوز کے لیے، چند ڈالروں کے لیے، یہ ڈالر ہم نے تیری مقدر میں لکھے تھے، تو سیدھے راستے پہ رہتا، مل تجھے پھر بھی جانے تھے، یہ کیا بتا رہا تھا میری امت کو کہ 2:30 بجے سجی انگل بڑی انگل تنی پہ رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، باقی وظیفہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کس نے بتائی، یہ وظیفے کہاں سے آئی یہ وظیفے؟ ہم نے بھی کچھ بزرگوں کی کو 1.5 کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، ہم نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ یہ آپ نے اس طرح، لیکن کیونکہ ڈیمانڈ ہی سب کی یہ ہے تو اس لیے چل رہا ہے۔ وہ ایک نے کہا اچھا تو نہیں آلا، دوسرے نے کہا نہیں تسی راتی 3:30 بجے اٹھ کے نا تو تسی ایک انگل نک چ دے کے والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بھائی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نیا دوں لوگوں کو کہ لوگ اس کو سنیں، پھر سن کے وہ لوگ آگے بھی بھیجیں۔ میں نے اس طرح کا کوئی کلپ تھا، میں نے کہا چلو یار میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ پلا کیا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہے، تو کمنٹ میں سارے پڑھنے یہی تھا کہ حضرت جی وہ تو نج پیڑ ہون ڈئی ہے لیکن کام کوئی نہیں ہوا۔ کمنٹ میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں پڑھ کے کیا آتا ہے حضرت، تو نیچے لوگوں نے یہی لکھا تھا کہ حضرت 1 گھنٹہ وہ انگلی رکھ کے میں پڑھتا رہا ہوں، اب تو درد نکل آئی ہے، کام کوئی نہیں ہوا۔ اور بھائی اگر قرآن سے پوچھو نا کہ کام کیسے ہوتا ہے تو قرآن پھر آپ کو بتائے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور پھر صلاۃ، صبر پہلے کہا ہے صلاۃ بعد میں کہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دن نمازیں پڑھ کے تو کہنا ویکھو جی میں نمازاں تے پڑھیاں نے تے کام ہی کوئی نہیں ہون ڈیا، صبر پہلے کہا ہے صلاۃ بعد میں کہا ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے صلاۃ، باقی سارے وظیفے اس کے سامنے ہیچ ہیں، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے دیا۔
تو جتنی مرضی وہ تنی میں انگل رکھ کے پڑھتا رہے پتر کا کوئی نہیں ہونا ہے. ہونا جب بھی ہے وہ فجر سے ہی ہونا ہے. کام جب بھی ہوگا حضرت وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہ انگل تے نہ تنی کچھ بھی نہیں، بس آرام سے بیٹھ کے پڑھ کے چپ کر کے. یہ کام ظہر سے ہوگا، یہ کام عصر سے ہوگا، یہ کام مغرب سے. حضرت یہ دروازہ بند ہے، یہ دروازہ ہم پہ بند ہے. وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم لوگ نہیں بھائی چابی تیرے ہاتھ میں ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ چابی میں دندے کوئی نہیں. اس میں دندے ڈلوا، 5 دندے نماز کے ڈلوا، 1 دندہ ذکر کا ڈلوا، اور 1 دندہ درود پاک کا ڈلوا. 7 دندے ڈلوا اور کھول اپنا دروازہ. باقی پتر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ نام پڑھو اس طرف. یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، میں بس ذرا ناموں میں ایک نام یاد ہے اس لیے میں کسی کا نہیں دوں گا، کسی کی دل لگائی نہ ہو. پتر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص اپنی غربت کی وہ جو ہے نا وہ عرضی لے کے آئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا؟ وہ کچھ اٹھے، انہوں نے وہ پیالہ حضور نے فرمایا اس کو جا کے فروخت کیا 2 درہم میں شاید یا دینار میں، جتنے میں وہ پیالہ بک گیا. مفہوم ہے منون میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آج کے لیے رکھو، کھانے کا بندوبست کرو. 1 کا کلہاڑا اور دستہ لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے حضرت اس دستے میں جو ہے نا اس دستے کو کلہاڑے میں اپنے دستے مبارک سے ٹھوکا اور فرمایا جا جا کے کام کر. حضور نے تو نہیں کہا کہ اے وظیفہ پڑھ، چاہ کے مسجد جا کے پڑھیا کرے. اسپیشل جو نوجوان آپ بیٹھے محنت کرو، اور اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے. محنت کرو. اپنی ابتدا اگر تہجد سے کرو کیا کمال ہے. تو چلو کیونکہ نفل ہے، میں اس کے لیے سختی تو نہیں کر سکتا، لیکن پتر اگر تیری ابتدا فجر سے نہیں ہو رہی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فجر سے ابتدا کرو، سورہ رحمان سے ابتدا کرو، سورہ یاسین سے ابتدا کرو. یہ لوٹ آئے گا سارا کچھ گھر میں واپس. یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں اپنے وقت کے. بس وہ پھر چوٹ لگی، پھر اللہ نے آپ کو تصوف میں ایک بہت بڑا نام دیا. چوٹ کیسے لگی؟ آپ فرماتے کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، میں خرید کو اس کے گھر پہ لیا. بھئی اللہ جس پہ چاہے فضل، اللہ جس پہ چاہے فضل کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ، اللہ جس پہ چاہے فضل. تو وہ لونڈی پہ فضل تھا. آپ فرماتے اللہ نے مجھے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا. فرماتے میں نے اس کو سارا گھر کمروں میں لگا سامان دکھایا. میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے ایک گھر میں کمرہ تھا جس میں گھر کا نا ٹوٹا پھوٹا کوڑا فالتو سامان پڑا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگی میں نے یہ کمرہ رکھنا ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ کمرہ رکھنا ہے جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہے. تو آپ فرماتے میں نے پوچھا اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے. حضرت ہمارے گھر کیوں نہیں سونے رہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. ہمارے گھر اس لیے سونے، ہمارے گھروں میں اس لیے سکون نہیں. ہم کما کما کے تھک گئے ہیں، پوری نہیں پڑ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں. سونے پاک محبوب فرماتے ہیں جب فرشتے بھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں یار کا ذکر ہوتا ہے ان کو چمکتے نظر آتے ہیں. ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، ہمارے گھروں میں نحوس. تو جڑا مردی وظیفہ پڑھ نہیں، پہلے 5 پوری کرو. خود بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ میں نے پڑھا ہے حضرت کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک بے نمازی ہے، تو اس ایک بے نمازی کی نحوست بھی اتنی زیادہ ہے کہ 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی. لیکن ہمارے گھروں کا حال الٹ ہے. 10 بندے رہ رہے ہیں، ایک نمازی ہے، 9 بے نماز. کون سا وظیفہ کام کرے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کون سا وظیفہ چلا لو گے؟ چل جائے گا کوئی وظیفہ؟
کون سا وظیفہ چلاؤ گے ان کے حکم کے مقابلے؟ نہ میاں، کوئی وظیفہ وظیفہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ میاں صاحب نے کمال ہی کر دیا. فرمایا اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہیں. اس لیے پتر اپنے گھروں میں نماز لاؤ. دیکھو نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونے پاک محبوب مردوں کو حکم دے رہے ہیں. فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان. تو پھر کیا وظیفے کام کریں گے؟ سب سے پہلا وظیفہ نماز پڑھ. پھر وہ دن تو جڑا جڑا وظیفہ لائے گا سارے ہی بے کام کر. اگر نماز نہیں تو جو مرضی کر لیں کوئی، کیونکہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اس لیے فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، میں نے کہا نا یہ باتیں ہمارے اسٹیج میں سے اس لیے غائب ہیں، کسی کو دوستی کا شوق ہی کوئی نہیں. اب تو سب کو دوستی کا شوق ہے ایم این اے صاحب سے، اب سب کو دوستی کا شوق ہے ایم پی اے صاحب سے. جاؤ پھر سن چھڑ کے ایم این اے تے ایم پی اے نے دوستیاں لاندے ہو، پھر انہاں کو بھی تانوں ذلیل کرو. ہو رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں. میں کسی ایم این اے یا ایم پی اے صاحب سے دوستی کو میں غلط نہیں کہہ رہا. تب غلط ہے کہ حضرت جب ادھر دوستی نہیں اور ادھر دوستی ہے، جب آسے اور امیدیں ان سے لگی ہوئی ہیں کہ چلو یار نہ یاری ہو جائے کہ کام شام ہوندے رہے. میاں صاحب کمال ہی کر گیا. فرمایا او چلیا کم اتھوں دے نہیں اتھوں نہیں ہوندے، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. او چاہے گا تے ایم این اے تے ایم پی اے صاحب نے کام آنے، وہ نہ چاہے گا تے تیرے سکے پرانے بھی تیرے کام کوئی. ہاں پتر وہ چاہے گا. علماء بیٹھے، قرآن ہے تؤتی الملک من تشاء، فرمایا جس کو چاہوں گا ملک دوں گا. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہوں گا لے لوں گا واپس. منون ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے. وتعز من تشاء، فرمایا جسے چاہوں گا عزت دوں گا. وتذل من تشاء، جسے چاہوں گا واپس لے لوں گا. بیادی کل خیر، یہ سب میرے دست قدرت میں. ایم این اے ایم پی اے کیا بیچتا نظر آتا ہے. اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی. مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی. ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوال. یہ تمہیں کیا دیں گے میاں، یہ تمہیں کیا دیں گے پتر. خدا کا واسطہ مسجدوں میں واپس آ جاؤ. جلسوں میں رش، جلوسوں میں رش. فجر میں 3 نمازیں دہائی دے رہی ہوتی ہے فجر کے وقت نماز مسجد. وہ اتنا بڑا علاقہ، وہ اتنے گھر اور اتنے لوگ، وہ کدھر گئے سارے کے ساتھ. جلسے میں رش، پی ایس ایل میں رش، مسجدیں ویران پڑی ہیں. میں حضرت اس دن یہ باہر جانے سے پہلے میں کسی پروگرام، جیسے اب یہ پروگرام ہے آگے پھر میں نے ایک پروگرام اور ہے، جاتے جاتے تقریباً میں فجر کے قریب پہنچ جاؤں گا، سیالکوٹ واپس جاتے ہیں. اسی طرح میں میرے ایک دوست ہیں تو مجھے ان کی کال آ گئی. میں بڑا گھبرایا، خدا خیر کرے اس وقت کال، کیونکہ اکثر فون مجھ سے نہیں اٹھایا جائے. یہ دیکھیں نا اس وقت بھی فون میرے پاس نہیں ہے بھائی، یہ دیکھ لو بھائی، اس معنی مجھے معافی دیا کرو. یہ دیکھیں نا فون میرے پاس نہیں ہے، گاڑی میں چھوڑ کے آئے ہیں. وہ پھر کوتاہی، اور جب میں نے جانا ہے واپس فون اٹھانا ہے تو ہو سکتا ہے 150 مس کال نہیں ہو سکتا فون ہی بند ہو گیا. بھائی کچھ غلطی ہو جاتی ہے کوتاہی سوال سے. وہ میں گھبرا گیا، خدا خیر کرے بھائی اس وقت فون. میں نے فون اٹھایا، بارش ہو رہی تھی. مجھے کہنے لگے حضرت سفر میں ہے کہ سیالکوٹ میں. میں نے کہا یار بالکل گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے، ابھی آئے ہیں. مجھے کہنے لگے حضرت 5:20 جو ہے نا وہ ہمارا ٹائم ہے نماز کا، تو بارش ہو رہی ہے تو نمازی کو تو یہاں تو کسی کو بھیج دیں تو یہاں خود آ جائیں. اب اکیلا تو نماز پڑھنے سے رہا. میں نے کہا یار صرف میں نے نا واش روم جانا ہے اور وضو تازہ کرنا ہے، وضو میرا ہے، لیکن کیونکہ مکروہ ہے کہ آپ کو حاجت ہو یا تو میں نے کہا یار مجھے پیشاب کی حاجت ہے تو میں بس تو اتنا میں نکل رہا ہوں بس، لیکن اگر ایک نمازی بھی آ گیا آپ نماز کھڑی کر دیجیے.
میں نے حضرت واش روم گیا جلدی سے، جناب وہ استنجا جتنی کی شریعت جلدی کی اجازت دیتی ہے، وہ استنجا کیا، وضو کیا، گاڑی میں بیٹھا، کہیں 130 پہ بھی چلائی، 40 پہ بھی چلائی، بارش تھی حضرت، بہرحال میں پہنچا تو بندہ کوئی نہیں تھا ابھی تک آیا، ہم نے جا کے میرے خیال 40 اس کے آگے پیچھے حضرت ہم دونوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ حالات بنے کھڑے ہیں، ٹائم ہی نہیں حضرت۔ یہ دیکھے نا ماشاءاللہ کتنے احباب ہیں، لیکن دیکھ لیجئے گا کہ حضرت فجر میں کتنے بندے ہوں گے۔ میں حضرت جب نیا نیا نکلا نا، بھائی انسان ہوں نا، تو وہ اپنے لحاظ سے ماشاءاللہ ٹھیک مجمع میں بیٹھا ہے، لیکن 10-10 ہزار کے مجموعوں کے سامنے بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی، 15,000 پہ بھی بولے، 20 والے پہ بھی بولے، 25,000 کے مجمع سے بھی بولنے کی اللہ نے توفیق۔ تو شروع میں جناب بڑا خوش ہوں، اے یار بڑا رش پہندا ہے تیرے پروگرام میں، لیکن اب نہیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں خود کو اس دن کامیاب سمجھوں گا جس دن حضرت میں فجر کی نماز میں بھی اتنے بندے بلانے میں کامیاب ہوں۔ محفل میں رش ہے، فجر میں رش نہیں ہے، محفل میں رش ہے، ظہر میں اتنا رش نہیں ہے، محفل میں رش ہے، عصر میں اتنا رش، میں سمجھوں گا حضرت اس دن میں کامیاب ہو گیا کہ جس دن اتنے بندے حضرت میں مسجد میں بلانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ محفلوں میں تو ہم بندے لے آتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں میں لانے میں ناکام ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، فجر پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، 7 نمازی، 5 نمازی، 6 نمازی، اور ان میں بھی حضرت جی وہی بابے ہیں بیچارے میری طرح کے جن کو اب نیند ہی نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے نیند آتی ہوتی تو وہ بھی نہ آتے، بھائی سچ ہے، بندہ جھوٹ پہ بولے، وہ بیچارے میری طرح کے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کوئی بھی، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب اور میں مسجد میں جاؤں۔ لیکن نوجوان جن کو نیند آتی ہے وہ تو نیند کے مزے لیتے ہیں، وہ کہاں آتے ہیں؟ جوانی کی نیند ہے جی، پھر اپنا ہی مزہ ہے اس کا، اللہ معاف کرے، اللہ ایسے مزے سے محفوظ رکھے، ادھر مزہ لے اور قبر میں جا کے حضرت عذاب دیکھنا پڑے۔ تو جوان تو آتا ہی کوئی نہیں، اس لیے تو کہا تھا نا در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری ہے، اور یہاں توبہ سے مراد حضرت گناہوں سے توبہ نہیں، انبیاء تو معصوم ہے حضرت، یہاں توبہ سے مراد ہے جوانی میں اپنے اللہ سے لو لگا لے۔ یہ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر، یہ بڑھاپے کی داڑھی کا اجر کچھ اور ہوگا، لیکن جوانی کی داڑھی کا اجر کچھ اور۔ بڑھاپے میں ان کنے ویکھنا ہے حضرت، بھئی سیدھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے بڑھاپے میں رکھی اللہ اس کی قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن فرق تو آئے گا۔ ایک بندہ 16 سال میں رکھے اور ایک بندہ جا کے جناب 50 سال میں رکھے، ایک بندہ 20 سال بھر جوانی میں رکھ لے، ایک بندہ جا کے 55 پہ یا 60 پہ رکھ رہا ہے، فرق تو پڑے گا نا۔ سارا کچھ کر لیا، سارے رنگ دیکھ لیے، سارے رنگ دکھا لیے، مزہ تو تب ہے کہ حضرت جوانی جوش میں ہو، جوانی جوبن پہ ہو، لفٹیں بھی بڑی ہوں، سونے بھی لوگ بڑے کہیں، جب جناب میں سٹیٹس لگاؤں تو نیچے جناب کومنٹس بھی بڑے آئیں، آہا تاج باغ کا چاند تو تو ہی ہے۔ پھر بندہ حضرت جب داڑھی رکھے تو پھر بات کچھ ہے، چاند پھر ہی بنے گا، یہ تو جعلی چاند ہے، تو نکلی چاند ہے۔ جو مدینہ پاک کے سونے پاک محبوب ہیں ان کو تو سونا تب بھی لگے گا جب تو جوانی میں پتر تھوڑا کیا رکھی ہے۔ اور میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر، یہ میری بات یاد رکھنا، یہ دل رسول پاک علیہ السلام، یہ پتر اتنا سستا نہیں کہ یہ بندہ ادھر ادھر دے دے، اتنا سستا ہے یہ بڑا مہنگا ہے پتر، اور صرف تو ان کو دے کے دیکھ، پھر دیکھ وہ تجھے کتنا مہنگا کر دے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل کوئی شرم نہیں آتی ہے ایسی بات بتانا۔ میں بڑی ابتدا کی بات ہے، میں ادھر یہ چوہا سیدن شاہ حضرت وہ کیڈٹ کالج ہے، تو مجھے کچھ ادھر نہ کچھ جاب وغیرہ کا معاملہ میرا کو بنا، لیکن وہ دل نہیں لگا حضرت جی، بڑا ویرانہ تھا، ہم جو ہے نا میں نہ گیا چھوڑ کے، تو مجھے کوئی علاقوں کا پتہ تو نہیں تھا ادھر کا حضرت، ارادہ کیا کہ واپس جب آ رہا تھا نا کہ یار اتنا قریب آیا ہوں تو چلو کھیوڑا بھی بندہ دیکھے، وہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے کرانا، فسیروا فی الارض، اگر نیت اچھی ہو تو ثواب ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو مری جانے میں بھی ثواب مل سکتا ہے، تو اگر نیت ہی کچھ اور ہے تو پھر اگر نیت اچھی ہو تو ناران کاغان کے سفر میں بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اگر نیت ہی کچھ اور کی ہے تو پھر ثواب تو نہیں۔ اگر نیت یہ ہو کہ بندہ جیسے اللہ خود کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ خود کہہ رہے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ۔ اب بھائی لاہور میں تو پہاڑ دیکھنے سے رہے، اب پہاڑ دیکھنے کے لیے تو دوسری سائڈ پہ جانا پڑے، لیکن اگر بندہ پہاڑ نہ دیکھنے جائے کچھ اور ہی دیکھنے جائے تو پھر میں نہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو گلگت بھی ثواب مل سکتا ہے، وہ آپ گھر سے نکلیں اور گھر آنے تک آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے، لیکن کیونکہ ہماری نیت پہاڑ دیکھنے کی کم ہوتی ہے، ہماری نیت تو کچھ اور دیکھنے کی ہوتی ہے، اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ میں نے کہا چلو جی کھیوڑا دیکھتے جائے گا، اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے کھیوڑا تک کچھ گاڑی، انہوں نے وہ بھجوائی ہے، میں کھیوڑا چلا گیا، دیکھا اب پتہ تو کچھ نہیں تھا آگے کہ سیالکوٹ واپس کیسے آنا ہے۔ میں نے ایک دو بندے سے پوچھا، میں کہا حضرت کھیوڑا میں تو گاڑی ملے گی نہیں، کچھ آپ اہتمام کریں، آگے جو ہے نا جو پنڈ دادن خان آپ چلے جائیں، وہاں سے کوئی گاڑی آپ کو جیلم تک لے جائے، پھر جیلم سے آگے۔ میں بہرحال حضرت پنڈ دادن خان پہنچا، وہاں سے گاڑی پہ بیٹھا، ٹوٹی سڑک حضرت، ٹھیک ہے جی، گردے پھیپھڑوں کی جگہ پھیپھڑے گردوں کی جگہ، میں کو گھنٹہ ڈیڑھ دو اڑھائی لگا کے نا میں جیلم پہنچا۔ اب وہاں آ کے میں روڈ پہ کھڑا ہو گیا، اب کو گاڑی بٹھائے نا، اکیلا بندہ تھا، خیر ایک ملتان شاید ٹائم تھا، انہوں نے حضرت وہ بٹھا لیا مجھے۔ میں نے اس کو کہا کہ یار وزیرآباد چونک مجھے نہ اٹھا دینا، میں بہت تھکا ہوں۔ وہ بیچارے کو بھی یاد کوئی نہیں رہا، میں بھی زویا پڑا تھا، جا کے گجرا والا آنکھ کھلی، میں نے اس کو کہا یار یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہرحال میں نیچے اترا، میں نے پوچھا یار سیالکوٹ جانا، اس نے کہا جی 2:30 بج گئے ہیں، اب تو گاڑی سیالکوٹ یہاں سے کوئی نہیں جائے گی، ہاں سیالکوٹ بائی پاس چلے جائیں، کو گاڑی گزری تو بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی وہ سیالکوٹ بائی پاس پہ 3:30 بجے بیچارہ اکیلا کھڑا ہے، نہ کو بندہ نہ کو بندے کی ذات، وہ گاڑی کوئی، خیر مالٹوں کی گاڑی آ گئی جو سرگودا سے چلے تھے اور سیالکوٹ منڈی وہ مالٹے لے کے جا، میں نے اس کو روکا لیکن وہ نہیں رکا، تھوڑا آگے جا کے پھر واپس آ کے مجھے کہتا ہے حضرت ہم نے سیالکوٹ منڈی جانا ہے، اور کافی حباب سے پتہ پوچھا ہے، لوگ ٹھیک نہیں بتا رہے، تو آپ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، سر پہ پگ بھی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ راستہ ٹھیک ہی بتائیں گے۔ میں نے کہا ویسے بھی حضرت یہ جو سڑک ہے نا آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو سیدھی منڈی لے کے جائے گی، لیکن یار جانا میں نے بھی سیالکوٹ ہے، 3 کا ٹائم ہے، 2:30 کا، گاڑی نہیں مل رہی تو یار مجھے بھی لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو آگے فرنٹ پہ 3 بندے بیٹھے ہیں، تو اب آپ کو کہاں بٹھائیں، تو پھر یہ ہے کہ مالٹوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں چلیں۔ میں حضرت وہ سخت سردی اور جناب ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب مالٹوں کے ساتھ بیٹھ سیالکوٹ جا رہے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اب تو پتر یہ حال ہے، اللہ غرور و تکبر سے بچائے، ڈر لگتا ہے کہیں بول کے پکڑا نہ جاؤں۔ اب پتر اتنی میرے مالک کی رحمت ہے کہ اگر باہر مین روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں تو ٹریفک رک جائے، اب تو مالک نے اتنا نواز دیا، لیکن اس میں میرا ذاتی پتر رتی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال ان کا نام لینے کی وجہ سے، اگر ان کا نام نکال لو تو صرف سلیمان رہ جاتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ، میں وہی سلیمان ہوں جو مالٹوں کے ساتھ بیٹھ کے گیا۔ میں اس دن یہ کیونکہ میں جمعرات کو حضرت یو کے کے ٹور سے واپس آیا تو لنڈن کی سڑکیں تھی اور ایک بڑی مہنگی سی گاڑی پہ یہ نالائق آدمی بیٹھا تھا، اور مجھے یہ بات پتہ نہیں کیسے یاد، میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت محفل میں بیٹھا ہوں، میرا دل کیا میں ساتھ والے بندے کو کہوں یار ایتھے گڈی رو اور میں ایتھے سڑک پہ اپنے مالک میں سجدہ کر، ہاں پتر ایک دفعہ ہوگی تو دیکھو، جب تک بکے نہ تھے کوئی آپ نے خرید کر انمول کر دیا، کیونکہ مجھے پتر اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ تصویریں لگاؤں، میں پتر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مالک نے کتنا کتنا نوازا۔ اللہ یہ یوٹیوب پہ، چلو میں آج پہلی بار یہ بولنے لگا، یہ جتنے چینل یہ سارے میرے کھاتے میں ڈلے ہوئے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مصباحی صاحب مہینے دے جڑے نے نا کوئی جناب کوئی ٹرک ہی پیسے اندر اکٹھا کر رہے ہیں، میرا ایک بھی نہیں ہے پتر، نہ کوئی انسٹاگرام پہ میرا چینل ہے، نہ پتر کو ٹک ٹاک پہ میرا، میں بالکل بیٹھا ہوں اور مجھے، لیکن میں کہتا ہوں اچھا یار دین کا کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں یہ سارا کچھ کروں، بس ایک چینل میرا تھا اور وہ بھی کچھ اعزاز ماز بند پڑا ہوا، اس کی بھی کوئی پوزیشن نہیں، باقی فیس بک میرا ایک چینل بھی نہیں، اللہ ڈلتا سارے میرے کھاتے پہ، جی مصباحی صاحب تے مہینے دی انہاں دی تھوڑی ارننگ ایک اٹارنی، اور ہو بھی تو میں تو اس کو ویسے اچھا نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں حضرت ایک ناچتی گاتی کڑی آ گئی، ان پیسوں کا کیا کرنا، میں جائز ناجائز علماء بیٹھے ہیں، میرا دل ہی نہیں مانتا،
کہ ان کی بات ہونے لگی اور اس سے پہلے کمرشل چلے گئے. میرا کچھ بھی نہیں, یہ سب غلطہ مجھ پہ ہی ہے. سارے میرے آلے دوالے والے یہی کہتے ہیں مہینے بعد جناب $1000 جڑے نا مصباحی صاحب چرے ابھی تک کرائے تھے, لیکن چپ اس لیے ہوں بند نہیں کرواتا. ٹھیک ہے یار, میں اگر نہیں کر رہا تو یہ بات ادھر کدھر رہ جائے. باقی ٹائم ہی نہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں آج اس کے ساتھ اپنی, آپ حیران رہ جائیں بیٹا کس کس کے ساتھ تصویر, میرا دل ہی نہیں, کیونکہ میں اس کو سمجھتے کچھ نہیں. صرف پتر ان کے ہو کے دیکھو, نہیں تو یہ دنیا بڑی بے وفا ہے پتر. یہ بڑی, اس نے نہیں وفا کی کبھی کسی کی, بڑوں کو کھا پی گئی ہے. جنہوں نے ان سے وفا کی ہے پتر نام انہی کے زندہ ہیں. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں ہو کبھی, کدھر ہے جنرل ضیاء الحق, کدھر ہے اس کی قبر, کدھر ہے ذوالفقار بھٹو, بڑے بڑے نام ہیں سوئے پڑے. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی, کامل ولیاں دے در تے پہ اج بھی دیوے بل ہو جو پتر. یہ جوانی ان کو دے, یہ جوانی ان کے نام, اور یہ جن کو سونا لگنے کے لیے ہم پتر یہ بن رہے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. کسی دی بڈی نکا لگی ہو کے نہیں کہنا اللہ انہوں نام مار کو دو ایدے سے نہیں ہے مینو ہی لا, کیونکہ مینو سونا بڑھن دی انہیں داڑھی نہیں. وہ اپنے بچوں کی امی سے پیار کریں, لیکن پتر اس طرح کا پیار نہ کریں کہ رسول اللہ ناراض. ان صاحبہ کو بی بی جی ایدے نال قبول باقی نہیں نا پتر, کوئی بات ہی نہیں. اللہ معاف کرے, میں کہتا ہوں یہ ساری زمانے کی سونی اکٹھی کر لو, یہ مدینہ پاک کی جو مبارک خاک ہے اس کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ. کیا کر رہے کل کس منہ سے جانا ہے. میں میری بچوں کی امی ہیں, میری بیٹی ہیں, میں بہنوں والا ہوں, میں فیملی والا ہوں, میں کسی کی تضحیق یا کسی کی تذلیل نہیں کرتا. لیکن پتر جو بات حق ہے وہ ان کے ہو جاؤ. یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضور نبی علیہ السلام کے اصحاب میں جہاں بڑے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر فاروق, جناب عثمان غنی, مولا مرتضیٰ ہیں, شیر خدا ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, حضرت سیدنا عمار بن یاسر, ابو ذر غفاری, بڑے بڑے یہ نام, حضرت سلمان فارسی, حضرت صہیب رومی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو غلام ہیں نا, لیکن دیکھو یار ان کی ان سے محبت غلاموں کو بھی کیا شانیں دے دیتی ہے. یہ امیہ ان کے بڑے بڑے ظلم اٹھایا کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خریدا. اور جب آپ امیہ کے پاس خریدنے کے لیے گئے تو حضرت اس نے 5 اوقیہ سونے کی ڈیمانڈ کی تھی, اور کمی پیشی کی, اللہ مجھے معافی دے حضرت, اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے ترازو میں, یہاں ہمارے جو آج کے جو وزن ہیں یا جو پیمانے چل رہے ہیں, تو بزرگ بتاتے ہیں کہ 32 تولے سونا بنتا ہے. آپ نے 32 تولہ سونا دے کے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا. رنگ مبارک جو حبشہ کا ایک مزاج ہے, وہی مزاج, وہی قد و قامت تھا, وہی انداز تھا. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 تولہ سونا دے کے آپ کو خریدا. جب آپ خرید کے جانے لگے تو امیہ کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. میں نے تو ویسے 5 مانگ لیے کہ چل تو بحث کرے گا, ہوتے ہوتے دیکھو سودا 2 پہ ہوتا ہے, 3 پہ ہوتا ہے, باقی اگر تو مجھے پوچھے تو اس کا ایک بھی مانگتا نا, 1 تولہ اوقیہ, تو میرے لیے تو یہ سودا بھی بڑا منافع کا سودا. حضرت بلال تو 5 میں لے گئے, تو آپ نے فرمایا امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. وہ چلیا بے وقوف, تو نے اس کا جو ہے نا وہ 5 مانگ لیا, اگر تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے کے جانا تھا, جب تک بکے نہ تھے. آپ نے خرید کر انمول کر دیا, بیٹا انمول ہو جا. یہ تو کوئی پتر پوچھنا کسی نے پوچھنا. دیکھ لو
جاتے ہوئے پھر جو انمول لوگ ہیں ان کے جنازے بتاتے ہیں کہ انمول انمول ہوتے ہیں. میرے خیال سے حضرت جی زمانہ لگ جائے گا لیکن بابا خادم حسین کا جنازہ نہیں بھولے گا کسی کو. بابا جی کا جنازہ بتا گیا کہ قیمتی لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ نہیں بھولے گا زمانہ. ویل چیئر پہ ہیں, اس سے پہلے جانتا کوئی نہیں تھا, لیکن جب بات ان کی عزت کی کرنا شروع کی, جب بات ان کی حرمت کی کرنا شروع کی, جب جناب نعرہ تاجدار ختم نبوت بن گیا تو پھر دیکھ لو اللہ نے کیسا نواز دیا. یہ پتر سونی کر کے میں آپ سارے بچوں کو کہوں گا یہ رکھو, یہ سونا کر کے رکھو. پھر وہ مجھے احباب کہتے ہیں دیکھو جی حضرت آپ تو دوسروں کو پروموٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ یہ میں نے دیکھے ہیں کلپ کچھ ان کے پیجوں پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن بھائی کیا کروں میں تو پھر دکھ سے روتا ہوں. میں کہتا ہوں امت کیا ہو گئے, انہوں نے تو اپنے بابے کی پگ فلموں میں بھی نہیں اتاری, انہوں نے اپنے بابے کی پگ فلموں میں بھی نہیں اتاری. ٹھیک ہو السلام علیکم. یار ایک ویگن گاڑی کیا نمبر بتایا 884 ہے, جس کی بھی ہے نا اس نے نا ساری گاڑیوں کا راستہ روکا. آپ برائے مہربانی وہ گاڑی ایک سائڈ پہ کر دیں, کھڑی ہے مسجد کے اندر. وہ میں پھر دکھ سے ہی کہتا ہوں نا, انہوں نے فلموں میں بھی نہیں پاک اتاری, اور دیکھ لو امت نے حضرت محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کر دیا. کیوں وجہ تو بتاؤ نا, کیوں چھوڑا؟ تو چلے ہو یہاں تو مسلم لیگ نون والے بھی اپنے جلسے میں جائیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی نشانی لے کے جاتے ہیں. کسی نے جھنڈا پکڑ رکھا ہے, کسی نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی ہے, پتہ لگے بھائی مسلم لیگ ہی ہیں. یہاں تو پی ٹی آئی والے بھی اپنے جلسے میں جائیں تو کوئی نہ کوئی نشانی لے کے جاتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت آج کیا نشانی ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کے جلسے میں آئے, کہاں سے آپ ان کے لگ رہے ہیں؟ نہ آپ کے پاس ٹوپی ہے, نہ آپ کے پاس داڑھی ہے, نہ آپ کے پاس امامہ ہے. مجھے کو وجہ تو بچے آپس میں بیٹھے ہیں, اگر آپ کہتے ہو میں کیمرہ بند کروا دیتا ہوں, کو پتر ایک اٹھ کے مجھے دسو تو صحیح کیا مسئلہ ہے آپ کو اس میں, کیا آپ نے کیوں امت نے چھوڑ دی, آپ کو اس میں کیا خامی دکھائی دی ہے, کیا آپ کو اس میں یہ روب ہے بندے کا روب ہے پاک شریف, بندے کا حسن ہے داڑھی شریف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, تم کس انداز سے سونے لگ رہے ہو. اور پتر یاد رکھو ہم ادھر کو ان کو تو نہیں سونا لگنا, ہمیں ادھر صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم نے ان کو سونا لگ کے دکھانا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا نا, مسلم کو دلہن تھی بڑی تیار ہوئی, روپ بھی بڑا آیا, جو اس وقت مروجہ شریعت اجازت دیتی تھی تیاری کی. اب ظاہر ہے جی جو آئے کچھ تھی بھی اپنی, اور اپنا پھر ویسے بندے کو, کیونکہ حسن اگلے کے پاس نہیں ہوتا, حسن بندے کے اپنے دل میں ہوتا ہے. اگر دل میں حسن نہ ہو تو سونا بھی سونا نہیں لگتا, لیکن اگر دل میں اس کے لیے حسن ہو تو کالا بھی سونا لگتا ہے, پھر کالا بھی سونا لگتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنی تھی, ہر آ کے بندہ بلائیں لے جی, روح بھی بڑا چڑھے, لیکن وہ بھی کوئی سیاਣੀ تھی اور کسی سیانے کے پاس بیٹھی تھی, وہ رو پڑی. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ سونی لگ رہی ہے. اس نے کہا آج تمہارے کہنے سے نہیں بات, بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جائے. یا آپس میں ہم سارے سونا سونا کھیل رہے ہیں, ہاں مجھے سونا کہہ رہے ہیں, آپ تو مجھے سونا لگے میں تجھے سونا لگوں, اس سے تو کچھ بھی نہیں. بات تو تب بنے گی حضرت جب ان کو سونا لگے, جب ان کو سونا پتر ان کے لیے تیار ہے. تو چلے ہو کیوں چھوڑے, تو جمعے کی بھی ہیں, تم شب رات کی رات بھی ایسے, تم شب معراج کی رات بھی ایسے, تم رمضان میں بھی ایسے, تم عیدین میں بھی ایسے. کیا ہو کیا گیا؟ میں حضرت اکثر پوچھتا ہوں حضرت دیکھو امت کو کیا ہو گیا. شادی کارڈ پہ حضرت جی کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ نہ کیا, شادی کارڈ پہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا, شادی کارڈ پہ کہیں نہیں لکھا حضرت کہ شیو کروا کے آنا, فیشل کروا کے آنا, کچھ چٹا چٹا لگنے والی کریم لگا کے آنا, کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے. نہیں میں ویسے ایک آپ سے بات پوچھنے لگا, اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں تو گھر والے نکالیں گے تو نہیں, کیونکہ ہمیں گھر والوں سے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی, ٹینشن تو لوگوں سے ہوتی ہے. یار لوگوں کی تجھے بڑی ٹینشن ہے کہ تجھے لوگوں نے دیکھنا, انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں, انہوں نے نہیں دیکھنا. کدی حضرت میں نہاندا, میں دھوندا, میں
میں سر تے پگ بندا اور دروشی پڑھ کے عرض کرتا سونے اج تہاڈے بھی تیار ہویا ویکھو ہاں سونا لگن ڈیا کدی کدی ہوا تیار ہونے لئی کدی ہو بندروڑا سونی جی پگ بنو سونے کپڑے وہ دروشی پڑھ کے عرض کرتا سونے ویکھو سونا لگن ڈیا بیبیاں نوں سونا لگ لگ دسدا اور میں کہنے لگا ہوں اسے ماما جی داڑھی لو آگے بی بی رکھی دے کی رکھی جا کام کر میں تو پتر جو ایک بچوں کی امی ہے میں اس کا مجرم ہوں وہ میرے ہوتے ہوئے بھی بیچاری زندگی گزار رہی ہے کئی کئی دنوں کے بعد اس بچے کا اب بچوں کے ابو کا منہ دیکھتی ہے تو پتر میں کرنے آؤں تو میں آپ کو مہینے میں 4 کر کے دکھاؤں ہاں پتر یہ کیا ہوا کیا اوپر سے لے کے نیچے تک میں کیمرہ لگا کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا وہ جو ایک ہے میں اس کی پتہ نہیں کئی بار رو رو کے معافی مانگتا یا اللہ اس پہ معافی دے دے ظلم اس بیچاری کے ساتھ ادھر رہتے ہوئے بھی نہ بچے منہ دیکھتے ہیں نہ وہ یہ کیا ہوا پتر یاد رکھو پتر اسپیشل یہ جن کی شادیاں نہیں پتر کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو اس کا بھی کوئی حل آپ کو نکال دیں خدا دا واسطہ کم از کم کسی زنانی کی داڑھی نہ لگائی کسی زنانی نہیں کم از کم داڑھی زنانی کی کیا حیثیت پتر کوئی ان کو مقابلہ ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کون لاؤ گے ان کے مقابلے کیونکہ جس نے دیکھا وہ دیکھ کے ہمیں بتا گئے واحسن منک لم تر قط وعی کس کو لاؤ گے ان کے مقابلے اجمل منک لم تلد النساء عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی تھی کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی ابھی تو حجاب تھے ابھی تو حجاب تھے یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وہ لکھا ہے انہوں نے خواب میں عرض بھی کی تھی سونے پاک محبوب کی بات سونے پاک محبوب حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی لیکن آپ کو دیکھ کے کبھی کچھ اس طرح کا نہیں فرمایا اللہ نے میرے حسن پہ حجاب ڈال رکھی ہے کیونکہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو محب کے علاوہ کوئی نہ دیکھے چلے ہم تو گندے ترین لوگ ہیں ہم تو گندے اور میں نے گندا چھوٹا لفظ بولا اس سے بھی مجھے کچھ آگے دل آزاری کا ڈر نہ ہوتا میں بول دیتا ہم گندے ترین لوگ ہیں اور چلے ہو کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیتا ہے جس کو سب سے پہلے سب نور اس چھوڑے ہو کو دیتا کسی کو محبوب تسی بیبیوں نو سونا لگ لگ کھان دے یہ ہے کیا بیبیوں کو سونا لگنے کے لیے داڑھی اترواتے ہیں بودے بنائے ہوئے ہیں یہ کیا ہے سونے پاک محبوب کے آگے کوئی اور وجہ ہے تو بتا تو دیتا کسی کو اپنا محبوب اس لیے تو بڑی بڑی نعمتیں دی بس کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نہیں گن سکتے لیکن جو محبوب کی باری ہے پھر بولے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم فرمایا تم پہ احسان کیا ہے اپنا محبوب تمہیں دے دیا دیتا کوئی محبوب کسی کو ہم تو چوڑے گندے غلیظ لوگ ہیں کہ ہم قدر نہیں کی پاک محبوب کی اب سب کو پتہ نہیں کس کس کو سونا لگنے کا شوق چڑھا ہوا نہیں پتر کوتاہیاں مجھ میں بھی ہزار ہے لیکن اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں سفید ہو گئی کافی 3 اگست 1984 کوئی عمر نہیں سفر بھوک وہ بازاری کھانے جتنی شریعت نے اجازت دی میں نے کلر لگا لیا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ لان علی گال اقوال بھی نہیں تھی جتنی شریعت نے اجازت دی جو میرے بچوں کی امی کا حق ہے وہ میں نے کر لیا جہاں شریعت نے میں نے ڈارک براؤن میں نے لگا لیا اس سے آگے کچھ بھی نہیں اور اللہ کسی بڑے بول سے بچائے بس اللہ معاف کر میں سب دوستوں بچوں کو کہوں سونی اور پھر سونی پگ بن کے دروشی پڑھ کے پاک سونے محبوب دیکھو ہمیں سونا لگڑنے اور جی انہوں نے دیکھ لیا اور تو انہوں نے پسند آ گیا پھر دیکھ ہوں سب نور
اسے دینے تے اس کا نور حضور دیتا کسی کو اپنا مولا. اس لیے پتر جتنے ہیں باپ دوست بیٹھے سونا سونی یہ نہ محفلوں میں ننگے سر آیا کرو. چلے وہ فلموں میں نہیں پاک اتار رہے تم محفلوں میں ننگے سر آ جاتے ہو. سونی کر کے عادت بناؤ. جمعے والے دن بند. یہ کل شب برات براتوں والی رات آ رہی ہے. یہ کل بند ہو سارے لین پہ باندھو. اپنا رنگ ہے ہمارا, کیوں ہم اپنا رنگ چھوڑیں. فرمایا یہ عشق یہ غیرت کا تقاضا ہے. یہ محبوب کو محب کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے پردے ڈال دیے میرے حسن. اگر اللہ ایک پردہ اٹھا دے تو لوگوں کا اس سے بھی برا حال ہو. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا نا 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہاں مول پڑ جائے گا. 5 وقت کی نماز سونی کر. یہ ابتدا ہے, یہ چابی ہے. پھر درود, پھر ذکر. اور کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کو پھر اللہ کے ذکر میں لطف آنا شروع, اس کو پھر اللہ کے ذکر میں تسکین. اتر ہمارا دل اس سکون سے محروم ہے. ہم نے کبھی مزہ چکھا؟ کیوں ہم اکتا جاتے ہیں معافی میں؟ کیونکہ اس کو سکون نہیں مل رہا. میرا ذکر اس تک جا ہی نہیں رہا. ایک بار پتر جدن تو سونا کر کے انہوں نے نام لیا اللہ, وہ پھر وہ یہاں تک گیا. اور اس کو سکون, کیونکہ پتر جو اس کا خالق ہے نا, اس نے اس کو بنایا ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اس کا چین ہے. یہ ہماری یاد میں تو کہاں اس کا چین ڈھونڈ؟ تو فلم دیکھ کے چین ڈھونڈ رہا ہے, تو پارک میں جا کے اس کا چین ڈھونڈ رہا ہے کہ پارک میں جاؤں گا تو سکون آ جائے گا, ڈپریشن دور ہو جائے گا. تو کسی ہوٹل میں کھانا کھانے میں اس کا سکون ڈھونڈ رہا ہے. تو سمجھتا ہے کسی برانڈ کے کپڑے پہنوں گا تو سکون آ جائے گا. تو سمجھتا ہے کہ مہنگی گاڑی پہ بیٹھوں گا تو سکون آ جائے گا. تو سمجھتا ہے کہ کسی بڑی سی کالونی میں گھر بنا لوں گا تو سکون ہے تو ان کی یاد. اس کو سونا کر کے اللہ سونا کر کے ان کا نام ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتر جس دن یہ نام دل تک پہنچ گئے تو کامیاب ہو گیا اپنا ذکر دل تک پہنچانے میں. صرف زبان تک نہ رہا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تجھے خود ہی کہے گا پھر ایک بار نام لے. سکون ہے. میں 40 سال سے بے سکون تھا, آج سکون ہے. پھر ایک بار نام لے تو پھر کہے گا اللہ, اس کو پھر سکون ملے گا. پھر کہے گا, پھر ایک بار کہے گا اللہ, اس کو پھر سکون ہے. پھر یہ خود ہی تجھے کہے گا اب رکنا بس, کہتا جا کہتا جا. جب اس کو سکون آئے گا نا, یہ پھر تجھے رات کو 3 بجے خود ہی اٹھائے گا. یہ کہے گا اوے بڑا مزہ ہے, چلو وضو کر, تسبیح پکڑ کے مصلی پہ بیٹھ, پھر شروع کر اللہ 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 اللہ. لیکن ایسا ہے بے توجہی سے کرتے ہیں, بے دھیانی میں کرتے ہیں, وہ بس زبان تک ہی رہ جاتا ہے, دل تک جاتا ہے. جن کا دل تک جانا شروع ہوا پھر ان کے لیے میاں صاحب نے کہا رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے. یہ میں علماء کی نہیں آپ کی اور اپنی بات اکثر کہہ رہے ہوں گے چل یار مصباحی صاحب ہم آئے بھی لیٹ ہو تو چھڑ دے جا کے سونا. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا ہوگا جو بھی کہہ رہا ہوگا کہ یار سارے سو جن تے پھر میں مصدے تے کھلو. کیونکہ پتر جب سارے سو جن پھر کھلونا اپنے ہی مزہ ہے. کوئی دیکھ نہ رہا ہو, کسی کو پتہ نہ ہو, صرف وہ دیکھے جس کے لیے میں اٹھا, پھر اس کا اپنا.
کیونکہ جب کسی کو پتہ ہو یا کوئی دیکھ رہا ہو پھر اس اندر والے منحوس کو غذا ملتی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے پھر اس کا اپنا مزہ ہے۔ اسی لیے تو تہجد بندے کو روحانیت کے جو منازل ہے وہ طے کروا دیتی، کیوں؟ کیونکہ یہ خلوت والی عبادت ہے، کسی کو نہیں پتا۔ شاید کیونکہ آج کل ایک عجیب تماشا چلا ہوا ہے، جی کہانیاں خاک تمہارے منہ میں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی اللہ سے محبت کے معاملے۔ نہیں سننا تو نہ سن، ہم نے تجھے کب لیٹر بھیجا کہ سننا؟ ہم تجھے کب بلانے گئے؟ منحوس تو ہے ہی منحوس، تیرے نصیبوں میں نہیں ہے یہ بات، یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے اللہ کے دوستوں کی باتیں سننا۔ دیکھو نا، میں کہتا ہوں قرآن میں کیا رنگ ہے، قرآن یہی نہیں، اللہ خود حضرت مریم کی باتیں سنا رہے ہیں، ولی ہیں نا بھائی، اللہ خود حضرت لقمان کی باتیں سنا رہے ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے نبی تھے کہ غیر نبی، اللہ خود حضرت آصف بن برخیا کی باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا رنگ ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے، اس ذات کا انداز ہے۔ اللہ پہلی امتوں کے ولیوں کے قصے سنائیں تو قرآن بن جائے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے قصے سنائیں تو تمہیں درد اٹھے، تمہیں پیڑ اٹھے، تو پھر رہے پیڑ تمہیں رہے درد، نہ سنو۔ ہم نے کب تمہیں صدا بھیجا کہ ہماری کہانیاں سنو؟ مرو، ڈوبو، رو، تڑپو، لکھو کمنٹس میں جو جو لکھا جاتا ہے، تمہارا منہ، تمہارا گند تمہارے منہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کے ولیوں کو قصے سنائے، ہم اس امت کے ولیوں کو سنائیں، کسی کو تکلیف ہے ہمیں کیا لگا؟ وہ بزرگ سے لکھا ہے تو انہوں نے نا اپنا معاملہ چھپا، یہاں تک کہ بچوں کی امی سے بھی چھپا رکھا۔ کیا کرنا کہ جب بچوں کی امی نے سو جانا، انہوں نے وضو کرنا اور مصلی پہ کھڑے ہو جانا، اور جب بچوں کی امی کے اٹھنے کا وقت قریب آ جانا تہجد کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر کے، نہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ نہ کسی پہ کھلے، میں اس لیے سو جاتا ہوں، مجھے معاف کر دے، باقی میرا دل نہیں مانتا وہ جا کے سو جاتا۔ بچوں کی امی نے تہجد کے لیے اٹھ جانا، ان کو بھی اٹھانا، لیکن انہوں نے یہی شو کرنا کہ میں سویا ہوا۔ فجر کے قریب جب فجر کا وقت جماعت کا تھوڑا سا رہ جانا، پھر انہوں نے کہا نا اب تو جماعت کا بھی وقت تھوڑا سا رہ گیا، اللہ کا خوف کھائیں، اٹھ کھڑے ہیں، اٹھنا جلدی جلدی وضو کر کے نا، وہ سارا دن بس اس طرح کی باتیں، وہ نفس کو تکلیف ہوتی رہنی، بچوں کی امی نے بار بار، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ سونے کا وقت تھا تو اللہ کے حضور نا مناجات کر رہی، اللہ دل نہیں کرتا سونے کو، بس چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ چھپا رہے، کسی پہ کھلے نہ، اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بچوں کی امی کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھ لیا، میں کہا اوہ میں کیا سمجھتی تھی تو نکلا کیا، انہوں نے تو چھپا رکھا۔ انہوں نے کہا اب نہیں بتاؤں گی، صبح بتاؤں گی، سرپرائز دوں گی۔ وہ جب صبح وہ انہوں نے ناشتہ رکھا نا آگے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی نہیں آپ جتنا مرضی چھپائیں، میں نے آج آپ کو دیکھ ہی لیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگے کیا دیکھا؟ وہ جو آپ وہ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، میں نے آج دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ وہاں وہ مصلی بچھایا تھا اور آپ اللہ کے حضور مناجات کر رہے تھے، یا اللہ دل نہیں کرتا لیکن چاہتا ہوں کہ چھپا رہے، اس لیے جا کے سو جاتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے کہا واقعتاً تو نے دیکھ لی؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اللہ کی عزت و عظمت قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے دیکھ لی۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے، رب کریم راز کھل گیا، اب مجھے اپنے پاس ہی بولا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ وظیفے چل رہے ہیں، اب تو بس عجیب اس حالت ہے امت کی، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے، چھڑی ہوئی گڈی چھڑائی رکھی، لیکن ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے، وہ عرض کیا کرتے تھے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار۔ باتیں ہی بدل گئی، اسٹیجوں کے حالات ہی بدل گئے، موجاں بازی حلوے مانڈے تے کیراں تے بریانی جی وہ لبدیاں رہے، لیکن بڑوں کی باتیں ہی کچھ اور، اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت۔ اور یاد رکھنا پتر کسی کے دھوکے میں نہیں آنا جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف حضرت صدیق اکبر، اور جی امام محمد رضا جو ہیں وہ اعلیٰ۔ یہ پتر میری بات یاد رکھنا، پورا پاکستان، پورا انڈیا
پورا بنگلہ دیش سارے مل کے کہنا شروع کر دینا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو جو حضرت ابو بکر کی حضرت کی ہے نا اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر کو پہنچنا تو دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں پورا پورا ادھر ہی. ویسے تو الحمدللہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے ماننے ہیں. میں انگلینڈ کا دورہ کر کے ادھر بھی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, جرمنی میں, اٹلی میں, فرانس میں, اسپین میں, کینیڈا میں, یو ایس اے میں, آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, کہاں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, ہر جگہ اعلیٰ. لیکن میں چلو یہ تین, میں کہتا ہوں پورا پاکستان, پورا انڈیا, پورا بنگلہ دیش سارے مل کے کہنا شروع کر دیں اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ. تو جو حضرت ابو بکر کی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ابو بکر یہ تو مقابلے ہم تو سوچوں پہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. چلو میرے جیسا کوئی نکما نالائق آدمی یہ بات کرے تو چلو, کیونکہ سارے میرے لیے یہی کہتے ہیں کہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, پتا بھی مجھے کچھ نہیں, تو چلو بات سمجھ آئے کچھ. ٹھیک ہے, پورا انڈیا, پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش سارے مل کے کہنا شروع کر دیں اعلیٰ حضرت. تو جو حضرت ابو بکر کی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہ تقریباً چھوٹے بچے کو اس بات کا پتہ ہے, یہ تو بات ہی ایسی کوئی نہیں. لیکن گل اصل میں وہی ہے, پیڑاں اور پکیاں. کیونکہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی چتڑی سے نکلنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ اگر حضرت امیر معاویہ پہ بولنا ہے, ممکن ہے, تو پھر اس کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت کی چتڑی سے, اس لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیفیں اٹھ رہی ہیں سب کو. جماعت علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت, قبلہ قاظمی صاحب اعلیٰ حضرت, بڑے بڑے نام حضرت والا حضرت کہتے ہیں. اب سلیمان کو اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہو؟ وجہ یہ ہے کہ پھر حضرت امیر پہ اگر کچھ تو پھر اعلیٰ حضرت کا بن کے نہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو عقیدہ ہی اور دیا. باقی یہ بات یاد رکھنا, جو یہ مقابلہ کروا رہا ہے, اللہ معاف کرے کون مقابلہ, فرق مراتب بے, بالکل پتر کوئی مقابلہ نہیں حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ, بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ شریف یہاں تک فرماتے ہیں جب گفتگو کی جائے اور گفتگو میں حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام پاک بھی آئے اور حضرت معاویہ کا بھی ہے, آپ نے فرمایا امیر حضرت علی کے ساتھ بولا جائے, حضرت معاویہ کے ساتھ امیر مقابلہ. لیکن جب تنہا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے پھر بولے آپ امیر. یہ تو ہے ہی نہیں, مقابلے والی تو بات ہی نہیں. اللہ حضرت نے عقیدہ دیا پتر, فرق مراتب حق بجانب حیدر کرنا, عقیدہ واضح ہے بچے. یہ جو آپ کا ذہن بنایا جا رہا ہے نہیں ہم مقابلہ کروا رہے ہیں, مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں بچے. فرق مراتب بے شمار کا, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو یا تین یا چار فرق, فرمایا نہیں, حضرت علی اور حضرت معاویہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, شیر خدا, تاجدار فاتح خیبر. فرمایا فرق مراتب, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو فرق ہے, فرمایا بے شمار مقابلہ ہے ہی نہیں. حق بجانب حیدر, بالکل واضح عقیدہ بچے. پھر کیا کریں, پھر اگر سلیمان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولنا ہے پھر اعلیٰ حضرت کی چھتڑی سے, یہ اب اس لیے پیڑیں اٹھ رہی ہیں. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ سب نے اعلیٰ حضرت. بڑے ہمارے کیا کہتے رہے, کانٹا میرے جگر سے غم روز کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر. لیکن افسوس امت پھنس گئی اس میں, اب کوئی پوچھتا ہی نہیں حضرت کی بات. لیکن اس دور میں لوگ پوچھتے تھے تو اس لیے بتاتے تھے. فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا تو پھر پہلا کام اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے. یہ پتر یاد رکھنا, کیا مسجد یکساں نے رو رو کے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا؟
ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ۔ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے ہمارے جو اسلاف ہیں حضرت بڑے بڑے ناموں کو نہیں، صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دین نبی دا وانگ یتیمان در در کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑے نے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ۔ دیکھتی ہے مسجد کہ دیکھتی ہے راستہ مسجد اقصیٰ۔ اس لیے پتر جتنے جوان بیٹھے ہو پتر بڑے کام نہیں کریں، کیڑے پاس آتا ہے اور سیٹیں خالی پڑی ہوئی۔ صلاح الدین ایوب سیٹ، محمد بن قاسم سیٹ، طارق بن زیاد سیٹ، ٹیپو سلطان حیدر علی نام تھا ان کا سیٹ، نور الدین زنگی سیٹ۔ کبھی کسی نے سی وی نہیں جمع کروائی، یہ میں لگنا ہے اس بار نور الدین زنگی ہے ہی نہیں، کسی سینے میں شوق نہیں۔ ادھر بار بار روحانی اخبار میں وہ اشتہار آ رہا ہے سیٹ خالی، یہود و نصارہ کٹھے ہو گئے، بیدار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، سیٹ خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی، کس نے لگنا ہے؟ 2 سی وی جمع کرواؤ، کوئی نہیں ہے۔ پری پلان امت کو کس طرف لگا دیا، ٹک ٹاک تماشے لگے کھڑے۔ میں لگنا ہے اس بار نور الدین ہے ہی نہیں، کسی سینے میں شوق نہیں۔ ادھر بار بار روحانی اخبار میں وہ اشتہار آ رہا ہے سیٹ خالی، یہود و نصارہ کٹھے ہو گئے، بیدار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، سیٹ خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی، کس نے لگنا ہے؟ 2 سی وی جمع کرواؤ، کوئی نہیں ہے۔ پری پلان امت کو کس طرف لگا دیا، ٹک ٹاک تماشے لگے کھڑے۔ وہ اکثر حضرت میں ان بیچاروں کے نام لے جاتا ہوں، میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھو نا حضرت کون کون ہمارے ہی پاوا تلاوا تے ویلا تے وہ کی میں چلو پھر میں نے پہلے کہا نا میں تکلیف ہے مجھے یہ جو صدی ہے نا، یہ بے وقوفوں کی پذیرائی کی صدی ہے۔ جتنا کو بڑا مرضی بے وقوف اٹھا کے لاؤ، وہ آپ کا اور میرا ہیرو ہے۔ وہ بے وقوفوں والی حرکت کرے، ہمارا ہیرو ہے، ہم اسے اپنے اسکولوں میں بلائیں گے اور بچوں سب کو بٹھا کے کہیں گے چل بھی اس کے سامنے بھی وہ اپنی فضول حرکت کر۔ ہم اپنے کالجوں میں اس کو بلائیں، چل بھائی یہ بچوں کے سامنے یہ فضول حرکت کر کے دکھا، کیونکہ تو ہمارا آئیڈیا ہے، تو ہمارا ہیرو ہے، چل رہا ہے۔ میں پھر معذرت اس کا نام میں نے آگے بھی کئی دفعہ لے لیا، اس کا قصور ہی نہیں، نہ آپ اس کو دیکھو وہ نہیں یہ کرے گا، آپ دیکھتے ہو نا اس کو، پھر وہ کرتا، جو ہیرو تھے وہ بھول گئے ہیں۔ اب ہر بندے کا دل کرتا ہے حضرت کہ میں کیا کچھ ایسا کروں، اور حضرت جی ٹک ٹاک پہ مجھے کیونکہ لوگ بھیجتے ہیں حضرت اس پہ بات کریں، ایسی فضول لوگ حرکتیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھے۔ نہیں پتہ جتھوں میں ٹریا سا میں واپس اتھے ہی آ گیا، ان کو نہ دکھا، ان کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جس دن انہوں نے دیکھیا نا پھر تین سارے ہی دیکھنا ہے، پھر تین سب تے پتر جی انہوں نے نہ دیکھی، تین کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے، کیونکہ میں نے حضرت بالکل اپوزٹ جانا ہے ملتان روڈ پہ، اس لیے ماشاءاللہ بزرگ موجود ہیں ہمارے، سلام بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، مجھے آپ نے اجازت دینی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے ماشاءاللہ، اور سونی داڑھی سے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت دے لا